یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پاکستانی عوام کون سا نظام چاہتے ہیں؟ ایک عالمی ادارے کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 78% پاکستانی ملکی قوانین قرآن کریم کی روشنی میں بنائے جانے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پیور ریسرچ سینٹر نے مسلم اکثریتی 10 ممالک میں ایک سروے کیا جس میں لوگوں سے ان کے ملک میں نافذ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے حوالے سے رائے لی گئی۔ سروے میں پاکستان، فلسطین، اردن، ملیشیا اور سنیگال میں نصف سے زائد آبادی نے ملکی قوانین کی قرآن کی روشنی میں سختی سے پیروی کی حمایت کی۔ پاکستان کے 78% افراد نے سختی سے قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنے کی حمایت اور 16% نے اسلامی قوانین کی حمایت تو کی مگر سختی کی مخالفت کی۔ دوسری جانب برکینو فاسو، ترکی، لبنان اور انڈونیشیا میں سروے میں شامل افراد کی 1/4 تعداد نے اسلامی قوانین کی حمایت کی۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی رپورٹ نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد کے مخصوص ماحول میں مختلف مغربی تحقیقی اداروں نے پاکستانی معاشرے میں رائے عامہ کے جتنے بھی جائزے مرتب کیے ان میں یہ بات مشترک طور پر سامنے آئی کہ پاکستانی عوام کی غالب اکثریت ملک میں اسلامی نظام کا قیام چاہتی ہے اور اسلامی شریعت کو ملک کے سپریم لا کے طور پر نافذ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس بنا پر پیور ریسرچ سینٹر کی نئی سروے رپورٹ میں کوئی چونکا دینے والی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں حکمرانوں کی جانب سے ملک کو لبرل بنانے کا زور کچھ کم ہو گیا ہے، مگر عالمی قوتوں کے عزائم اور ایجنڈے سے واقف ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کشمکش آئندہ چل کر نہ صرف بڑھ سکتی ہے بلکہ ممکن ہے کہ عالمی قوتیں اس ایجنڈے کے بزور قوت نفاذ کے لیے بھی تمام ممکنہ حربے استعمال کریں۔ اس تناظر میں یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں ہے کہ پیور ریسرچ کی تازہ سروے رپورٹ بعض مخصوص قوتوں اور لابیوں کے لیے کس قدر پریشان کن ہے۔ اس رپورٹ سے یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کو اس کے اسلامی تشخص سے محروم کر کے ایک لبرل سٹیٹ بنانے کی خواہشمند قوتوں کے لیے یہاں زمین زیادہ ہموار نہیں ہے اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عناصر اس کھلی اور واضح حقیقت سے بھی آنکھیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام کے بغیر پاکستانی قومیت کا تصور ہی تشکیل نہیں پاتا، کیونکہ پاکستانی قوم کسی نسلی وحدت سے عبارت نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور بائنڈنگ فورس ایسی نہیں ہے جو اس قوم کو متحد رکھ سکے۔ یہاں مختلف نسلی اور لسانی اکائیاں موجود ہیں جن کے درمیان وجہ اشتراک صرف ایک یعنی اسلام ہی ہے۔ اسلام کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے تو اور کوئی قوت رابطہ نہیں ہے جو ملک کو قائم اور باقی رکھ سکے۔ اس کا ایک تلخ تجربہ ہم مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی صورت میں کر چکے ہیں۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کے عوام نے زمینی مسافتوں کے بعد المشرقین اور زبان و ثقافت کے واضح فرق کے باوجود اسلام کے نام پر متحد ہو کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تشکیل دینے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق مل کر رہنے کا پیمان کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور برصغیر کے 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے صرف اور صرف اسلامی پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ قیام پاکستان کے بعد ہماری اشرافیہ نے اسلام کو اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ جان کر پس پش ڈال دیا اور ملک کی تمام نسلی اکائیوں کو اسلام کی عرفہ تعلیمات کے مطابق معاشی و سماجی انصاف اور مساوات فراہم کرنے کی بجائے محلاتی سازشوں کے ذریعے قوم کے مختلف طبقات کو باہم لڑوا دیا گیا، جس کا لازمی نتیجہ بعض محکوم طبقات میں مایوسی اور بغاوت کے جذبات کے فروغ کی صورت میں نکلا، اور جو بالآخر ملک کے مشرقی بازو کے کٹ جانے پر منتج ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حادثہ فاجعہ کے بعد بچے کچے ملک میں اسلامی نظام کا احیاء کر کے یہاں کے عوام کی اشک شوئی کی جاتی اور انہیں امن، انصاف، تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق دیے جاتے، مگر صد حیف کہ ایسا بھی نہ ہو سکا۔ 1973 کے متفقہ آئین کی منظوری اس سلسلے میں ایک اچھی کوشش ضرور کہلا سکتی ہے،
جس میں قرآن و سنت کو ملک کا سپریم لا قرار دیا گیا اور تمام ملکی قوانین کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا عہد کیا گیا، مگر عملی طور پر یہ عہد و پیمان بھی تاحال تشنہ تکمیل ہے۔ حکمرانوں کو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی کا عمل تیز کرنے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اب خارجی دباؤ پر ملک کے آئین و قانون کے بنیادی ڈھانچے کو ہی تبدیل کرنے کی فکر میں ہیں۔ جبکہ پیور ریسرچ سینٹر کی تازہ رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نظام کے قیام کا جو خواب اس ملک کو بنانے والی نسل نے دیکھا تھا، وہ قوم کی موجودہ نسل کی آنکھوں میں بھی اسی طرح سجا ہوا اور شرمندہ تعبیر ہونے کا منتظر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا، تمام مسلکی و مشربی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، وگرنہ یہ مغرب پرست حکمران اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے نہیں دیں گے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔